مغرب کی نماز کے بعد سنا ہے کہ جھاڑو وغیرہ نہیں دینی چاہیے، اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم تو اس سے منع کرتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ باہر کے تمام ملکوں میں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے، دبئی وغیرہ میں کافی میں رہا ہوں، دبئی شارجہ دیکھیں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے اور بالکل شہر کلین ہوتا ہے، اور جو وہاں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ظاہری اعتبار سے جس کو آپ اللہ کی برکت اور رحمت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ان کا تنگ دستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ہے۔ کاش ہم تقدیر الہی پر توجہ کرتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچوں کے، سب لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور 4 باتیں اس کے بارے میں اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ ایک اس کا رزق لکھتا ہے، کتنا کھائے گا کتنا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھاڑو دیں نہ دیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس قسم کی چیزوں پر توجہ کر کے کہ جھاڑو ہی فائل حقیقی بن جائے، یہ مؤثر حقیقی بن جائے، اللہ کے لکھے ہوئے پہ توجہ نہ ہو، ہم کہیں جھاڑو نہ دو تنگ دستیاں آ جائیں گی، اس کا مطلب قرآن و حدیث میں مطلب شریعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے ہم قوی الاعتقاد بنیں، مضبوط اعتماد والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں اذا تطیرت فامضی، کہ اگر تجھے کوئی بدشگونی کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو اس کام کو کر گزر، گھبراؤ نہیں، کرو اس کام کو کرو، کچھ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم جیسے روڈ کراس کر رہے ہیں، آپ کو کہے کہ چلو اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے مروں گا مروں گا نہیں مروں گا نہیں مروں گا، اور آنکھیں بند کر کے کراس کر جائے، یہ تو فزیکلی اعتبار سے بالکل غلط ہوگا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو ایک ظاہری چیز ہے جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، حسی چیز ہے۔ لیکن جھاڑو دیں گے تنگ دستی آئے گی، اس کا تعلق غیب سے ہے، یہ حسی چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے بغیر آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب کوئی اگر اس پہ عمل کرنا چاہے، میں جب اس قسم کے جواب دیتا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میں فلاں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ مخالفت ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، صحیح میں آپ کو عرض کروں، ان چکروں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میں شریعت کا حکم بیان کرتا ہوں، لیکن اگر شریعت کا حکم کسی کو اپنے خلاف محسوس ہو یا تو وہ اس پر اسی کے مطابق قرآن و حدیث سے دلیل لائے، میں قرآن حدیث پیش کروں، آپ کہیں کہ نہیں ہمارا ذہن ایسا کہتا ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، یعنی کہنے والا خود فیصلہ کر لے کہ قرآن و حدیث کے مقابل اپنی سوچ اور فکر یا بعض کسی بزرگ سے منقول کوئی چیز کو پیش کرنا کیسا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بات جب آپ سنیں گے تو آپ قوی الاعتقاد بنیں گے، آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور توجہ اللہ کی طرف جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ چیزیں کھڑو گے، یہ گلاس یوں گرا دو گے نحوست ہو جائے گی، پاؤں ہلاؤ گے نحوست ہو جائے گی، اگر مغرب کے بعد جھاڑو دو گے تنگ دستی آ جائے گی۔ ان چیزوں پہ جب آپ لگ جائیں گے پھر اللہ سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی، کمزور اعتقاد کی ہو جائیں گے، آپ ان چیزوں سے خوف محسوس کرنے لگ جائیں گے، اللہ کا حقیقی خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ تو میں کسی کی مخالفت میں بات نہیں کرتا ہوں، میں شریعت بیان کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی کو اپنے مخالف محسوس ہو رہی ہے تو وہ دلیل دے، اگر دلیل نہیں ہے تو قبول کرے، نہیں قبول کرنا چاہتا، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہم کوئی جھگڑا کرنے کے لیے کوئی یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ 21واں سال ہے میں سکھا ہی رہا ہوں۔ تو ناراض مت ہوں، آپ اپنے اوپر عمل کریں، پھر ٹھیک ہے آپ میں ہم تمہاری بات نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں اپنی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو بات کو پہنچا دینا ہی لازم ہے۔